میرا شوہر طلاق دے کر مجھے مکر گیا، اب میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ بیٹے نے بڑھاپے میں ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ ساس نے میرا سارا زیور چھین کر اپنی بیٹی کو دے دیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ آپ کے تمام مسائل حل کرنے اپنی عوامی عدالت لیے آ رہے ہیں خواجہ نوید۔ پہلے آپ کی اپنی ٹیکسی تھی، آپ وہ ٹیکسی چلاتے تھے، اس ٹیکسی سے آمدنی کچھ کم ہوتی تھی۔ ہم دونوں کی ایک خواہش تھی کہ ہمارے بچے پڑھیں تو صحیح، لیکن گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں، کیونکہ میں اخراجات برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ نہیں ہمارے بچے جو ہے وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں گے۔ اب کے لیے میں اتنی وہ کر سکتی ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ان کو بیٹی کو یہاں پہ ہمارے پاس بھجوا دیں، میں ان کو پڑھا دیا کروں گی، اور ساتھ ہی یہ کروں گی کہ جو بھی گھر کا کام وغیرہ ہوگا وہ بھی کر لیا کریں گی۔ میرے لیے میری اولاد شہزادیوں کی جیسی، شہزادوں کے جیسا میرا بیٹا، کون اپنے بچوں کو اتنی سی عمر میں کام کرواتا ہے؟ پہلے تو آپ نے اس کو کام کے لیے رکھ لیا، اس کے بعد آپ اس کو ٹارچر کر رہے ہو، آپ کبھی اس کو تھپڑ مار دیتے ہو، پھر بچی گھر پر آئی، ایک دن اس کی چھٹیاں پوری کٹی ہوئی ہے۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، پلیز بیٹھیں۔ جی بھائی، کہیں جو کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فیاض۔ فیاض صاحب، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جج صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ڈرائیور تھا، اور آج سے کافی ٹائم پہلے جو ہے تھا مطلب اب نہیں ہے؟ اب کسی اور کے ہاں، میڈم کے ہاں ڈرائیور ہوں، لیکن پہلے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ اچھا، پہلے ٹیکسی چلاتے تھے؟ جی، پہلے میں ٹیکسی چلاتا تھا، تو کچھ عرصے کے لیے جو ٹیکسی چلائی، لیکن اس ٹیکسی کے دوران جو ہے کافی عرصہ مجھے سارا سسٹم کرنا پڑا اپنے گھر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، لیکن اس ٹیکسی سے جو ہے مجھے اتنی بچت وغیرہ نہیں ہو رہی تھی۔ اس دوران میں جو ہے میں نے تھوڑی سی اور محنت کرنا بھی ساتھ میں اسٹارٹ کی، تو اس حوالے سے جو ہے پھر آہستہ سے تھوڑی سی مجھے بچت بھی ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے پہلے والی جو میرے پاس ٹیکسی تھی وہ میں نے سیل کر کے دوسری لے لی تھی، تو اس حوالے سے مجھے تھوڑی بہت جو ہے نا انکم کا اچھا ذریعہ ہو گیا تھا۔ اس دوران جو ہے میری ملاقات جو ہے وہ نہیں، کیا سمجھ نہیں آیا؟ پہلے آپ کی اپنی ٹیکسی تھی، جی، آپ وہ ٹیکسی چلاتے تھے، جی، اس ٹیکسی سے آمدنی کچھ کم ہوتی تھی؟ وہ پرانی ٹیکسی تھی، پرانی تھی، اس کو پھر آپ نے بیچ دیا، اس کو بیچ دیا، پھر آپ نے ایک نئی ٹیکسی لے لی، اس سے آمدنی بڑھ گئی، تھوڑی سی بہتری آئی، پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ جناب پھر آپ نے ٹیکسی چلانی چھوڑ دی؟ نہیں، ٹیکسی میں کنٹینیو چلا رہا تھا۔ چلا رہے تھے تو اس دوران کس سے ملاقات ہو گئی؟ اس دوران میری ملاقات جو ہے زلیخا سے ہوئی، اور اچھا جی، اس وقت یہ میٹرک کا امتحان دے رہی تھی، میٹرک میں پڑھ رہی تھی، اور میں ڈرائیور تھا۔ اس دوران میں جو ہے جیسے ہماری ان سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ہماری سلام دعا اچھی ہو گئی، تو ہماری یہ بات چلتے چلتے جو ہے ہماری جیسی بات چلتی گئی تو محبت میں یہ بات تبدیل ہوتی گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ تو اس دوران میں جو ہے میں نے ان کے ہاں رشتہ اپنا بھیجا، تو ان کے جو بھائی ہیں، چھوٹی سی ملاقات پیار بن گئی، پیار بن کے گلے کا ہار بن گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ملاقات کے بعد جو ہے میں نے اپنا رشتہ ان کے ہاں بھیجا، تو یہ میری امی جو تھی، میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، میری والدہ جو ہیں وہ ان کے پاس رشتہ لے کے گئیں، لیکن ان کے جو بھائی ہیں اور ان کے گھر والے ہیں وہ اس چیز کے لیے آمادہ نہیں تھے کہ یہ شادی ہو، کیونکہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، تو جی، تو اس لیول سے جو ہے یہ لوگ جو ہے نا نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن زلیخا کے حالانکہ وہ ایک فلم میں دیوانند ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے۔ اچھا، بس ان کی سوچ ہے، تو اس کے حساب سے جو بھی ہو، بہرحال ان کے بھائی جو ہے وہ بھی ایگری نہیں تھے، ان کی جو امی ہیں وہ بھی اس چیز کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی، لیکن بار بار جو ہے زلیخا کے تکرار پہ ان کے گھر والوں نے ماننا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ، بات آہستہ سے آگے بڑھی، یعنی آپ کی محبت جو تھی وہ پکی تھی، جی، اور وہ رنگ لائی۔ بے شک، بالکل، محبت نے اپنے رنگ دکھائے، بالکل جی، اور زلیخا نے اپنا جو تھا دباؤ بڑھاتی چلی گئی۔ جی، اچھا، آپ کے حق میں، جی جی، اور پھر اللہ نے کرم کیا۔ بالکل۔ اس کے بعد یہ بات چلتی گئی، ان کے جب انہوں نے گھر میں بات کر لی تو میری والدہ دوبارہ ان کے پاس جو ہے نا رشتہ لے کے گئی میرا، اور انہوں نے جو ہے نا اس پہ اوکے کر دیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، ویری گڈ، مبارک ہو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جیسے جیسے یہ بات چلتی گئی، رشتہ ہو گیا سب کچھ، شادی ہماری جو ہے ایک سادہ طریقے سے ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی اس ٹیکسی سے جو بھی مجھے انکم آ رہی تھی اس سے میں اپنا گھر چلا رہا تھا،
کچھ ہی ٹائم کے بعد جو ہے نا مجھے یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ جیسے ابھی بچے ہمارے ہونے والے ہیں تو خرچات بڑھ جائیں گے، تو پھر بھی جو ہے میں ڈبل ڈیوٹی کر کے جو ہے نا یہ اخراجات پورے کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ میرے جو اخراجات تھے پھر بھی بڑھتے گئے، کیونکہ میرا مکان جو تھا وہ کرائے کا تھا، اور کرایہ جو ہے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب اسٹارٹ میں تھا تو 10,000 کا تھا، اب 16 سے 17,000 روپے جو ہے نا 2 کمروں کا ہو رہا ہے، تو وہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آہستہ سے جب ہمارے بچے ہوئے تو اس کے بعد اخراجات اور بڑھ گئے، اس وجہ سے جو ہے اب کتنے بچے ہو گئے ماشاءاللہ؟ میرے 2 بچے ہیں، آپ نے ایک بیٹی ہے، ایکسیلیٹر لگایا ہوا ہے؟ ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ اچھا، تو بیٹی جو ہے وہ بڑی ہے اور بیٹا جو ہے نا وہ اس سے چھوٹا ہے۔ ہم دونوں کی یہی خواہش تھی کہ ہمارے بچے پڑھیں تو صحیح، لیکن گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں، کیونکہ میں اخراجات برداشت نہیں کر پا رہا تھا، تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا تھا کہ اخراجات جتنے کم ہوں وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن میری بیگم کی یہ ضد تھی کہ نہیں، ہمارے بچے جو ہے وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں گے، ایک اچھی جو ہے پوسٹ پہ جائیں گے، تو ان کا یہ نظریہ تھا۔ ہر ماں کی یہی خواہش ہے، لیکن میں یہ ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سک رہے فائنینشلی۔ میری بھی خواہش تھی لیکن میں یہ افورڈ نہیں کر پا رہا تھا نیچرلی۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا ہمارے آپس میں تکرار بھی بعض اوقات رہتا تھا کہ اس میں انگلش میڈیم اور گورنمنٹ کے اسکول میں یہ بات چلتی رہتی تھی، ہمارے گھر پہ بھی یہ بات ہوتی رہتی تھی۔ پھر ایسا سے یہ ہوا کہ جیسے ہی اخراجات بڑھنا شروع ہوئے جیسے اب، تو انہوں نے بھی جو ہے نا جاب کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے مجھ سے تکرار کیا کہ ٹھیک ہے میں بھی جاب کروں گی، تو جاب کے حوالے سے جو بھی ہماری انکم آئے گی تو ہمارے بچوں کے لیے بہتری ہوگی۔ لیکن ان کی جاب کے باوجود بھی جو ہے نا ہمارے اخراجات جو تھے وہ پورے نہیں ہو، زیادہ بڑھ گئے تھے، کیونکہ ان کے آنے جانے کے لیے بھی جو ہے یا تو مجھے چھٹی لینی پڑتی تھی یا بھی جو بھی ہوتا تھا، تو اس سے جو ہے نا ہمارے اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس سے مزید مہنگائی بھی تو بڑھ رہی ہے نا جی۔ تو جیسے ہی ہمارے اخراجات بڑھے تو جو ٹیکسی ہمارے پاس تھی وہ بھی ابھی تو ایک وزیر نے کہا کہ 1 روٹی کھائیں 2 کی بجائے، پیٹ پالنے کے لیے جیسا 1 روٹی ہو 2 ہو، غریب نے تو پیٹ ہی پالنا ہے۔ ہاں، بس یہ ہے کہ مگر وہ وزیر نے کہا کہ نہیں 1 کھائیں۔ تو اس کے بعد جیسا ایسا ہوا کہ جیسے اخراجات بڑھے تو پھر میں نے وہ ٹیکسی جو دوسری میں نے خریدی تھی وہ بھی میں نے سیل کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ چند دنوں کے لیے میرے پاس پیسے تو آ گئے، لیکن گھر کے اخراجات میں ادھر مطلب میرے جو اخراجات تھے وہ اسی میں ہی خرچ ہو گئے ہیں۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں بیگم کے لیے خرچہ دوں، بچوں کے لیے اخراجات برداشت کروں یا پھر اپنا گھر چلاؤں، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ ڈبل جاب کر کے جو ہے نا ہم اپنے گھر کو چلا سکیں ماشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی جو ہے نا ہمارے گھر کے جو اخراجات تھے دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگ نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر میرے ایک دوست جو ہے میڈم کے ہاں جہاں پہ ابھی میں جاب کر رہا ہوں، ان کے ہاں پہلے وہ جاب کرتا تھا، تو میڈم سے انہوں نے بات کری اور مجھے جو ہے نا وہاں پہ لے کے گئے۔ یہ میڈم نے مہربانی کر دی، مجھے ایز اے ڈرائیور جو ہے وہاں پہ رکھ لیا۔ اب جب بھی مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا میں میڈم سے بات کرتا تھا، تو میڈم تھوڑے بہت پیسے دے کے مجھے جو ہے نا میرے جو مصیبت مجھ پہ جو بھی ہوتی تھی چھوٹے موٹے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ لیکن دن بدن جو تھے وہ ہماری جو سیلری میری آتی تھی اس سے بھی میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے۔ بیگم کی جو سیلری تھی 7-8 ہزار روپے ان کی سیلری تھی، میری بھی جو ہے نا 10-12 ہزار ہوتی تھی، لیکن مہینے کے شروع سے ہی جو ہے نا یہ پیسے ہمارے پاس ختم ہو جاتے تھے اور ہم یہ چیزیں جو ہے نا پھر آگے تک نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ پھر میں نے بیگم صاحبہ نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے لیے میں اتنی وہ کر سکتی ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ان کو بیٹی کو یہاں پہ ہمارے پاس بھجوا دیں، میں ان کو پڑھا دیا کروں گی اور ساتھ ہی یہ کروں گی کہ جو بھی گھر کا کام وغیرہ ہوگا وہ بھی کر لیا کریں گی، لیکن اس کے عوض میں جو ہے میں آپ کو 5-6 ہزار روپے جو ہے نا وہ اور دے دیا کروں گی، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اخراجات میں اور کمی آ جائے گی اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہو جایا کریں گے۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، مجھے اس لیے بھی اچھی لگی کہ میرے پاس پیسے آ رہے تھے اور میرے اخراجات جو تھے وہ بھی کم ہو رہے تھے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہاں پہ چلی جائیں اور کام کریں۔ دوسری جانب میرا یہ تھا کہ جس مکینک سے میں اپنی ٹیکسی سیٹ کرواتا تھا، جس مکینک کے پاس میں اپنی گاڑی لے کے جاتا تھا، وہ میرا ایک بہت اچھا دوست محمد ارشد تھا، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجیں، میں ان کو جو ہے میکینک کا کام بھی سکھا دوں گا اور ساتھ میں یہ بھی کروں گا کہ 100-150 روپے ڈیلی کے جو ہے نا وہ میں دیتا رہوں گا۔ اس حوالے سے میں نے گھر آ کے پھر بیگم سے مشورہ کیا کہ دیکھیں اگر بچوں کو ہم پڑھائی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اخراجات جو ہے نا ہمارے پورے نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے میں نے بہت ان سے تکرار کیا، یہ نہیں مانی، بالآخر کافی ٹائم کے بعد جو ہے 1 سے 1.5 ہفتہ جو ہے ہم آپس میں باتیں کرتے رہے اور مطلب یہ بھی منہ بنا کے یہ کہتی تھی کہ نہیں مجھے تو اپنے بچوں کی پڑھی ہے، میں نے تو اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو اس حوالے سے میں نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میں نے مجبور ہو کے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، تو پھر اگر کوشش ہوگی کہ یہ ہو جائے۔
پھر میں ان کو جو ہے نا لے کے گیا اپنے بچوں کو, اپنی بیٹی کو, بڑے ان کے اصرار کے بعد جو ہے نا میں ان کو لے کے گیا. میں اپنی بیٹی کو وہاں پہ لے کے گیا میڈم کے پاس. میڈم اب یہ کرتی تھی کہ ان کو دن میں تھوڑا بہت پڑھا دیا کرتی تھی, اور منتھلی انہوں نے کہا تھا کہ 4-5 ہزار جو بھی ہوگا میں دے دیا کروں گی. چلے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. بچوں کو واپس انہوں نے اسکول میں ڈال دیا ہے, نہیں ڈالا؟ نہیں ڈالا ہے, ابھی نہیں ڈالا. ابھی نہیں ڈالا ہے. تو یہاں سے لے گئی ہیں اور امی کے گھر لے گئی ہیں اور بچوں کو ویسے ہی رکھ دیا ہے. جی جی. اچھا, وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ اپنی بیٹی کو پھر میڈم کے پاس لے گئے, تو میڈم جو ہے وہ دن کو پڑھا دیا کرتی تھی بچی کو, اور پھر اس کے ساتھ 4-5 ہزار روپے مہینے کی تنخواہ بھی دینے لگ گئی. جی جی بالکل. اچھا جی, پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ایک بچی کی عمر کیا تھی؟ بچی کی عمر 11 سال تھی. 11 سال, چائلڈ لیبر. اچھا, پھر چلیں اس کے بعد جو ہے جو میرا بیٹا تھا وہ 9 سے 10 سال کا تھا, تو میں ان کو جو ہے لے کے میکینک کے پاس گیا. وہ بھی بیگم نہیں مان رہی تھی, لیکن بڑے اصرار کے بعد جو ہے میں ان کو وہاں پہ لے کے گیا. وہ بھی ڈیلی اس کو کام وغیرہ سکھا دیتا تھا, جو بھی ہوتا تھا میکینک کا کام جتنا بھی دن چلتا تھا وہ تقریباً 8 سے 12 گھنٹے اس سے جو ہے نا تقریباً 12 سے 10 گھنٹے اس سے جو ہے نا ڈیوٹی وغیرہ کرواتا تھا, لیکن خرچہ پانی جو بھی تھا وہ دے رہا تھا. لیکن کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ یہ کام چلا, 1 سے 1.5 ہفتہ ہوا, تو میری بیگم نے جو ہے نا یہ میری جو بیٹی تھی ان کو بھی واپس بلا لیا, اور میرا جو بیٹا جہاں پہ کام کر رہا تھا اس کو بھی واپس بلا لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں, میں نے جو ہے نا اپنا جو کچھ بھی ہے وہ بچوں کو میں نے پڑھانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. انہوں نے مجھ سے جھگڑا کیا اور مجھ سے ناراض ہو کے بچوں کو ساتھ لے کے جو ہے نا یہ اپنی امی کے گھر پہ آ گئی. اچھا ٹھیک ہے. یہ جب اپنی امی کے گھر پہ آئی ہیں تو تقریباً اس بات کو 3 سے 4 ماہ ابھی گزر چکے ہیں. لیکن میں نے بہت کوشش کی, بہت بار جو ہے ان کو کال کر کے ان کے دروازے پہ آ کے ان کو منانے کی کوشش کی, ان کی امی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی جو ہے میں نے بچوں کو واپس انہوں نے اسکول میں ڈال دیا ہے, نہیں ڈالا؟ نہیں ڈالا ہے, ابھی نہیں ڈالا. ابھی نہیں ڈالا ہے. تو یہاں سے لے گئی ہیں اور امی کے گھر لے گئی ہیں اور بچوں کو ویسے ہی رکھ دیا ہے. جی جی. چلیں میں چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, خاتون کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام زلیخا ہے. ہاں زلیخا, ہاں بار بار تو بتا رہے ہیں زلیخا. جی. اچھا, تو زلیخا بیٹا بولو, جو کہوں گی سچ کہوں گی؟ جو کہوں گی سچ کہوں گی, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. سچ کے سوا کچھ نہیں. چلیں, یہ تو میں بڑا ہی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی سوچ کو, اور تقریباً ہر ماں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ اسکول میں جائیں اور تعلیم حاصل کریں. لیکن یہ اعلیٰ اسکول جو ہے بیٹا اتنے مہنگے کر دیے ہیں انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ میرا ابھی اس فورم سے بھی یہ مطالبہ بھی ہے, مشورہ بھی ہے کہ جتنے بڑے اسکول ہیں جن کی فیسیں بہت زیادہ ہیں وہ والنٹریلی کم از کم 5 سے 10% سیٹیں جو ہیں ہر سال والے اس میں, جیسے 6ٹھی میں, 7ویں میں, 8ویں میں 5% یا 10% ان بچوں کی رکھیں جو غریب لوگوں کے بچے ہیں لیکن وہ آؤٹ اسٹینڈنگ انٹیلیجنٹ ہیں. یعنی وہ ٹیسٹ ان کا لیں اور وہ بچے اگر اچھے مارکس لیتے ہیں تو ایکچولی ان بچوں کو پڑھانا, ان کی گرومنگ کرنا, ان کو اچھی یونیفارم دینا, ان کو کتابیں دینا, ان کو انکریج کرنا, یہ ریاست کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو اگر وہ چاہیں تو وہ اسکولوں والے بے شک اس بات کو ایڈورٹائز بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ, ہمارے جیسے لوگ, ان اسکولوں کو کچھ نہ کوئی ڈونیشن دیں تاکہ وہ جو اکاؤنٹ کھولیں ان بچوں کا تو اس میں سے وہ اگر چاہیں تو فیسیں یا کتابیں یا یونیفارم کے پیسے ریکور کریں. یہ اسکولوں کے مالکان جو کہ کروڑوں کی تعداد میں روپے کما رہے ہیں, اب تو بڑے بڑے اسکول سسٹم ہیں, یعنی ایک اسکول کی 100 برانچیں ہیں, 200 برانچیں ہیں اور پورے ملک گیر ہیں. اگر وہ لوگ اگر نہیں کیا ہوا انہوں نے, مجھے لگتا ہے کیا ہوگا, اگر نہیں کیا تو پلیز کریں 5 سے 10%. تو کم از کم وہ لوگ جن کی ماں کو خواہش ہے کہ ان کے بچے اچھے اسکول میں اچھی تعلیم حاصل کریں تو وہ اس سسٹم کے تحت کم از کم مفت اپنے بچوں کو اچھی جگہ پڑھا سکتے ہیں. اور یہ ایک پبلک سروس میسیج ہے اور یہ اس خاتون کی خواہش سے مجھے اس کا خیال ہے, لیکن یہ میرے دل میں ہر وقت ہوتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, مجھے موقع ملا ہے تو میں نے ایک مطالبہ کر دیا ہے. اور بے شک ڈونیشن لیں
اور لوگ دیں گے ڈونیشن. لوگ اگر شوکت خانم اسپتال کو دیتے ہیں, ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کو دیتے ہیں, تو لوگ جو ہے انڈس ہاسپٹل کو دیتے ہیں, تو لوگ اچھا اسکول, ویسے اچھے اسکول کھلے ہوئے بھی ہیں, سٹی فاؤنڈیشن, وہ لوگ خیر بہت بڑا اور بڑا اعلیٰ کام کر رہے ہیں. بی بی ویسے میں آپ کو بتاؤں اسکول ہے جو بہت اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں. آپ وہاں اپنے بچے کو ٹیسٹ دلوائیں, اگر آپ کے گھر کے نزدیک کوئی ہے. سٹیزن فاؤنڈیشن ہے کوئی اس طرح سے, اور اس میں آپ دلوائیں, بہت اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں وہ, اور مفت دیتے ہیں. سٹیزن فاؤنڈیشن. لیکن جج صاحب یہ میرے شوہر فیاض, انہیں میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ اس چیز کو نہیں سمجھ. نہیں, میری سمجھ میں آ گئی ہے. ان کو صرف یہی ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھایا جائے. دیکھیں ابھی خیر عمران خان نے بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ اسکوروں کا معیار اتنا بلند کیا جائے گا, اور ویسے پشاور میں کیا انہوں نے کہ لوگوں نے باقاعدہ پرائیویٹ اسکولوں سے اٹھا کے اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں لائے ہیں. دیکھیں ہم نے بھی گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھا ہے, اور گورنمنٹ اسکولوں کا معیار ایسا ہوتا تھا, علامہ اقبال نے بھی گورنمنٹ اسکولوں سے ہی پڑھا ہے, تو بات یہ ہے کہ بڑا زبردست معیار ہوتا تھا, اور اس اسکول سے پڑھا ہوا بندہ علامہ اقبال بن جاتا تھا, فیض احمد فیض بن جاتا تھا. ایسی بات نہیں ہے. تو پڑھنا چاہیے, اور گورنمنٹ اسکولوں کو بھی چاہیے کہ اپنے معیار کو بلند کریں, تاکہ لوگ اس میں دلچسپی بھی لیں اور اپنے بچے بھی بھیجیں. اور آپ جیسے لوگ جن کی انکم نہیں ہے اور ان کو شوق ہے کہ ان کے بچے معاشرے میں بڑا مقام حاصل کریں, تو ان کے لیے یہ ہونا چاہیے. یہ ایک میری استدعا بھی ہے اور مطلب دل کی خواہش بھی ہے. اچھا بیٹا آپ بتاؤ پھر کیا ہوا؟ خواجہ صاحب گورنمنٹ اسکول میں تو ہم نے بھی پڑھا ہے, لیکن اب گورنمنٹ اسکولوں کی پڑھائی اس طرح کی نہیں رہی, اور ہر والدین چاہتے ہیں. لیکن اب یہ جو تبدیلی آئی ہے, مجھے امید ہے کہ ابھی عمران خان کے آنے سے شاید گورنمنٹ اسکولوں کی حالت اچھی ہو جائے. جی بالکل, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں, اور میری بھی صرف یہی خواہش تھی. میں یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو اچھا پڑھاؤں, اور ابھی یہ بچوں کے پڑھنے کی عمر ہے. 11 سال کی بچی یا 10 سال کا بچہ, ان کے یہ کام کی عمر نہیں ہے. اچھا آپ یہ سٹیزن فاؤنڈیشن والوں کے ذرا اسکول چیک کریں پلیز, وہاں پہ دیکھیں, اپنے بچوں کو ٹیسٹ دلوائیں, اگر ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو یہ اس کو ضرور کریں. جی بالکل. اچھا تو آپ کا بس یہی مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے, اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں عدالت تک پہنچے بھی ان کی وجہ سے, ورنہ ہم عدالت میں آنے والے ہی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میری کسی بھی بات کو سمجھتے نہیں ہیں. میں نے بہت کوآپریٹ کیا ان کے ساتھ. شادی کے بعد سے ہمارے حالات اچھے چل رہے تھے, ہمارے گھر کے خرچہ اخراجات سب اچھے طریقے سے چل رہے تھے. لیکن جب بچے ہوئے, خرچے بڑھ گئے, تو میں نے بھی جاب اسٹارٹ کی. میری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں, کیونکہ ایک عورت کے لیے گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے. میں نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے, صبح میں نے جب اٹھنا ہے, بچوں کے لیے ناشتہ بنانا, ان کے لیے, ان کی والدہ کے لیے, پھر بچوں کو اسکول بھیجنا, پھر مجھے اپنی جاب کے لیے نکلنا, پھر واپس آ کر بھی مجھے گھر کے سارے کام کرنا, کھانا بنانا. تو میری تو ڈبل ڈیوٹی ہو جاتی. لیکن میں خوشی سے کرتی ہوں یہ سب, مجھے اس چیز سے کوئی شکایت نہیں. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اچھا پڑھانا چاہتی ہوں, اور یہ بات میں ان کو لگاتار کہتی رہی. ان کی یہی بحث تھی میرے ساتھ کہ میں گورنمنٹ میں ایڈمیشن کرواؤں گا, اور میری یہی بحث تھی کہ میں اپنے بچوں کو پرائیویٹ میں ایڈمیشن کرواؤں گی. نہ کرتے کرتے بحث کے باوجود آخر میں نے ان کو پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا, اور بچے پڑھ بھی رہے تھے. لیکن یہی کہ خرچے اخراجات تھوڑے زیادہ ہو گئے تھے, تو ان کی بیگم صاحبہ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی بچی کو یہاں پر چھوٹا موٹا کام بھی کر لے گی, اور ہم اس کو پڑھا بھی دیں گے, اور اتنے پیسے آپ کو دے دیں گے, 4-5 ہزار روپے. میں نے ان کو لگاتار منع کیا کہ میں اپنی بچی کو نہیں بھیج رہی. میرے لیے میری اولاد شہزادیوں کی جیسی, شہزادوں کے جیسا میرا بیٹا. کون اپنے بچوں کو اتنی سی عمر میں کام کرواتا ہے؟ جب میری بچی وہاں منع ہے, قانون میں منع ہے, چائلڈ لیبر الاؤڈ میری نہیں ہے. بحث کے باوجود یہ جو ہے ان کو وہاں لے گئے ہیں, اور پھر میری بچی گھر روتی بھی واپس آئی ہے. بچی کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بالکل بھی نہیں پڑھایا جا رہا. وہاں پر ان کی بیگم صاحبہ کبھی تھپڑ مار دیتی ہیں, منہ پر نیل پڑا ہوا تھا, کبھی بال کاٹ دیے. میں غلط بات بالکل نہیں کر رہی ہوں, آپ ابھی بیچ میں بات نہ کیجیے, میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ کی باری ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. ویسے میں نے کیا بتانا ہے, یہ پورے سارے ٹی وی میڈیا کے اوپر آیا ہے. یہ وقفے کے بعد بتاتا ہوں. ایک سیشن جج کی بیوی نے بچی کے ساتھ جو ظلم کیا, اور پھر وہ میاں کی نوکری بھی گئی اور سزائیں بھی ہوئیں, وہ میں سارا وقفے کے بعد بتاتا ہوں آپ کو. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. بچی روتی بھی, اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بچہ جو ہاتھوں میں چھالے, جی
यार ये तो आप बड़ी बच्चा जुल्म मैकेनिक की शॉप पर जहाँ जुल्म जा की रहा है, दास्तान सुना रही हैं बच्चा जहाँ मैकेनिक की शॉप मेरे पर तो जा रहा रोंगटे था। खड़े हो गए हैं। जी जज साहब, जहाँ बच्चे को इन्होंने मैकेनिक की शॉप पर भी भेजा है, वहाँ पर भी यही हालात थे कि बच्चे को जगह जगह हाथों में कट्स लगे हुए हैं, हाथ पैर उसके काले पीले हो रहे हैं। कोई वहाँ का माहौल इस तरह का है कि वो गालियाँ देकर और इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। बच्चों के जहन पर क्या असर पड़ता है? सिर्फ ये चीज़, मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहती हूँ और मैं इन मामलात से दूर रखना चाहती हूँ। मेरी नाराज़गी की मेन वजह ये है। जी बेटा, तो आप बता रही थी कि ये बच्ची को थप्पड़ मारती थी और क्या तो करती ख्वाजा थी? साहब, ये बच्ची को कभी थप्पड़ मार दी? खुल के बताओ जरा, खुल के बताओ। सबसे पहली बात तो यही है कि इतनी सी क्योंकि उम्र मैं में इस मामले आपने में बड़ा सीरियस हूँ। इतनी सी उम्र में आपने किसी बच्ची को अपने घर पे काम पे कैसे रख लिया? पहले तो आपने उसको काम के लिए रख लिया, उसके बाद आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, आप कभी उसको थप्पड़ मार देते हो। फिर बच्ची घर पर आई, एक दिन उसकी चुटिया पूरी कटी हुई है, बच्ची मेरी रो रही है, तो उन बच्ची का कहना है जी, बच्ची का ये कहना है कि मुझसे कुछ काम गलत हो गया था, एक गिलास टूट गया था, तो बेगम साहिबा ने मुझे सजा के तौर पे मेरी छुट्टियां काट दी। आप उस बच्ची के हाथ देखें। अभी आजकल देख रही है टीवी पे, वो एक शौहर ने अपनी बीवी का सर गंजा कर दिया, उसने डांस नहीं किया, पूरी कैंपेन चली हुई है जनाब। अब यही मामलात है कि मैं अपने बच्चों को फूलों की तरह रखती हूँ, मैं उनको एक उंगली नहीं लगाती हूँ, और ये जो है उन्हें थप्पड़ भी मार दें, कभी हाथ मरोड़ दें, कभी कान पकड़ के खींच दें, कभी बाल काट दें, और फिर उल्टा झूठ कहना ये है कि नहीं बच्चों के साथ खेल रहे थे और बच्चों ने छुट्टियां काट दी। बच्चे कैसे छुट्टियां काट सकते? पूरी छुट्टियां कैसे काट सकते हैं? बच्चे अगर काटेंगे, चलो 2-4 बाल कट गए, गलती से कट लग गया, कुछ भी, पूरी की पूरी छुट्टियां काट दी। मेरी बच्ची आई, मेरी बच्ची रोती भी, उसके हाथों में छाले पड़े हुए, और इनका ये कहना है कि नहीं हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा जो मैकेनिक हाथों में छाले? जी यार ये तो आप बच्चा मैकेनिक की शॉप पर जहाँ जा रहा है, दास्तान सुना रही हैं। बच्चा जहाँ मैकेनिक की शॉप पर तो जा रहा रोंगटे था। खड़े हो गए हैं। जी जज साहब, जहाँ बच्चे को इन्होंने मैकेनिक की शॉप पर भी भेजा है, वहाँ पर भी यही हालात थे कि बच्चे को जगह जगह हाथों में कट्स लगे हुए हैं, हाथ पैर उसके काले पीले हो रहे हैं। कोई वहाँ का माहौल इस तरह का है कि वो गालियाँ देकर और इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। बच्चों के जहन पर क्या असर पड़ता है? सिर्फ ये चीज़, मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहती हूँ और मैं इन मामलात से दूर रखना चाहती हूँ। मेरी नाराज़गी की मेन वजह ये है, इसलिए मैं अपनी अम्मी के घर अपने भाई के घर आई। बहुत अच्छी है और आई सपोर्ट इट, लेकिन मैं पूछता हूँ, हाँ जी भाईजान ड्राइवर साहब, ये आपकी बेगम साहिबा ने, एक तो पहले तो आपने अच्छे स्कूल से बच्ची पढ़ रही है तो आपने कहा जी वो पढ़ा देंगी, तो वो तो स्कूल से उठा लिया आपने बच्ची, दैट्स क्रिमिनल ऑन योर पार्ट। फिर आपने उसको चाइल्ड लेबर जो है उसको नौकर रखा दिया, अगेन क्रिमिनल। चाइल्ड लेबर तो वैसे ही उसमें सजा है। और फिर उसके बाद क्या है कि बेगम साहिबा ने उसकी छुट्टियाँ काट दी। क्यों बेगम साहब, क्या कहानी है? जज साहब, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं। शुक्र अल्लाह का, आप भी सच बोलेंगे। मेरा नाम शबाना है। जी शबाना बेगम। लोग मुझे बेगम शबाना के नाम से जानते हैं। क्यों तो लग रही हैं। जी जज साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बच्चों पे जुल्म करूं। कुछ अर्सा पहले ये आदमी जिसका नाम फयाज है, ये परेशान हाल मेरे पास आया था, ठीक है। मैंने, हालांकि मुझे ड्राइवर की बिल्कुल नौकरी की जरूरत नहीं थी मुझे, बिल्कुल भी, लेकिन मैंने गाड़ी चला लेती हैं। अपने, मैं खुद गाड़ी चला लेती हूँ, ड्राइवर रखा हुआ है और नौकर चाकर है। इसने मुझे अपनी दास्तान सुनाई, ये बहुत परेशान हाल था। इसने कहा कि मेरे घर के अखराजात बेतहाशा हैं, तो बेगम साहिबा मुझे नौकरी चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ड्राइवर की नौकरी कर लो मेरे यहाँ। ये ड्राइवर की नौकरी करता रहा, मैंने इसको माकूल तनख्वाह देती रही मैं इसको। वेरी गुड। लेकिन अरसे के, कुछ थोड़े अरसे के बाद इसने मेरे से आके कहना शुरू कर दिया, बेगम साहिबा आज इतने पैसे चाहिए, आज मेरी माँ को ये हो गया है, मेरी बेगम का ये मसला है, मेरी बच्चे को ये हो गया है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी मदद कर दें। तो जैसा मैं करती रही मदद इसकी। वेरी गुड। तो मैं भी थोड़ा खुदा तरस हूँ। ये गलत कह रही है खातून कि जी मैं जालिम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गलत बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मदद करती रही। बेटा मैं आपको सुनूंगा। कुछ अरसे बाद मेरे बेटे की मंगनी थी, तो मैंने फयाज से कहा कि भाई बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तो तुम अपनी फैमिली को भी हमारे यहाँ बुला लो। इसने बुला लिया। तो इसकी बेगम जो ये जुलेखा है, मैंने इसको बहन और बेटी समझ के कुछ काम वाम कह दिए घर के कि बेटा ये सर्व कर दो मेहमानों को, ये कर दो, वो कर दो। तो इसने बहुत ज़्यादा नखरा दिखाया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मूड बनाया, अपने हस्बैंड को कुछ बातें भी सुनाई। तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई। खैर
थोड़े दिनों बाद ही इसने मुझे फिर कहा कि बेगम साहबा कुछ पैसों की ज़रूरत है, बराए मेहरबानी मुझे दे दे। मैंने इसको कहा देखो फयाज, तुम मेरे यहाँ नौकरी करते हो, मैं तुम्हें माकूल तनख्वाह देती हूँ, गाहे बगाहे तुम्हारी मदद भी करती हूँ, तो ये क्या आए दिन तुम्हारे क्या अखराजात पूरे नहीं होते? कितने का अखराजात है तुम्हारे? तो मैं तुम्हें एक तजवीज़ देती हूँ, तुम्हारी बेटी माशाल्लाह से 11 साल की है, तुम उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसे थोड़ा बहुत घरदारी भी सिखा दूंगी और पढ़ा भी दिया करूंगी। ये बहुत खुश हुआ और मैंने इसको कहा कि मैं 5-6 हज़ार रुपया उसकी सैलरी भी लगा देती हूँ। ये खुश हुआ और ये कुछ दिनों के बाद बेटी को लेके आ गया। तो जैसा मैंने बड़े अपने प्यारे बच्चों की तरह उसको रखा हुआ था, छोटे मोटे काम उसको कह देती थी, सिर्फ इसलिए कि ये बच्ची बड़ी होगी, कल को इसकी शादी होगी तो इसे थोड़ा बहुत घरदारी का सलीका आना चाहिए। जैसा हमें पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप ने भी हमें सलीका तरीका सिखाया। आज हम अपने घर में बहुत अच्छे से हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे नौकर भी हैं, चाकर भी हैं, हमें बच्चों से इतना जुल्म नहीं करना और ना ही उनसे भारी भरकम काम लेना है। तो ये गलत कह रही हैं। मेरी बेटी के बच्चे आए हुए थे, वो खेल रहे थे आपस में, तो खेल खेल में बच्चों ने कहीं बाल काट दिए उस बच्ची के। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरी लग रही थी। जैसा मैं उसको पार्लर लेके गई, मैंने उसको हेयर कट दिलवाया, वो इतनी प्यारी लग रही थी। जब वो मेरे पास आई थी, उसके सर में इतनी जुएं पड़ी हुई थी, उसकी माँ ने उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी और ये कहती है वो 4th क्लास में पढ़ती थी। जैसा आप यकीन करें, उसको ABC अलिफ बे कुछ भी नहीं आता था। मैंने उसको लेके बैठना, मैं उसको पढ़ाती रही हूँ। जज साहब ये गलत इल्जामात लगाती है, बिल्कुल झूठ कह रही है, इल्जाम लगा रही। 4 क्लास की बच्ची जो 4 क्लास तक पहुंच गई है, अगर उसको कुछ आता ना हो तो वो स्कूल वाले उसको 4 क्लास में कैसे वो डिमोट कर देते हैं, निकाल देते हैं, आजकल ड्रॉप कर देते हैं। जैसा मैं ये अर्ज करना चाहती स्कूल वाले निकाल देते हैं। जी बिल्कुल निकाल देते हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ, पुराना जमाना नहीं कि एक ही क्लास में 10 साल फेल होता रहे। जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि अगर मैं इतनी ही जालिम थी कि छोटे बच्चों पे जुल्म करती थी, तो ये उसका बाप है। अगर ये माँ है तो ये बाप है, इसको भी अपनी बच्ची उतनी ही प्यारी है जितनी इसको है। तो जैसा ये क्यों मेरे पास लेके जज साहब, बाप अगर इनके पास काम कर रहा है तो वो तो ड्राइविंग कर रहे हैं, उनका काम घर से बाहर का है। बच्ची घर के अंदर है, उसके साथ क्या मामलात हो रहे हैं वो बच्ची ही बता सकती है। और इतनी सी बच्ची को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अंदाजे लगा रही है। ठीक कह रही है। इनके जैसे ये चुटिया कटी थी, मैडम जो इनको लेके बाहर गई, सही कटिंग करवाई और दोबारा जो इनको लेके आई, वो तो उन्होंने अपनी गलती को दुरुस्त किया है ना, ये झूठ बोल रही है। ये इतनी भोली औरत है, इतनी जाहिल औरत है कि ये मेरे से जाहिल कैसे कहा? आप होती कौन है जाहिल कहने वाली? मेरे से गाहे बगाहे मदद लेता है, बेटी के पैसे आते हैं, बेटे के पैसे आते हैं, इसके अखराजात ही नहीं पूरे होते। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या करती है। मैं मैडम से जो है, जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती है मैडम मुझे दे देती है। जब भी कोई मसला हुआ है मैडम ने मेरी मदद की है। तो इस हवाले से मेरे साथ ये बहुत अच्छी है। मैं नहीं कहना चाहता कि इनसे जो है कोई गलती हुई है या कोई बात हुई है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, ना मैंने बच्ची पे हाथ उठाया है, ना मैंने उसकी छुट्टियां काटी है। इतनी खुदा तरस होती तो ये बच्ची के लिए या बच्चे के लिए खुद ही कुछ खर्चा बांध देती ना। उन्हें काम पर क्या रखने की जरूरत थी? उनके लिए खर्चा रख सकती थी, पढ़ाई का कुछ भी। उसको घर पर बुलाकर काम भी करवाया वो अलग, और उसको टॉर्चर किया वो अलग। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर आप पढ़ी लिखी, बात ये है कि इसकी ज़हनी मेंटालिटी ये है कि पैसे आते रहे, घर में पैसे आते रहे, वो बस काम ना करना पड़े, कुछ करना ना पड़े, बस ऊपर से गिरते रहे पैसे और बस ये बैठ के तो अपने पैसे गिनती रहे। ठीक है ना? बात यह है कि उसका शौहर मजदूर आदमी है, उसको अपने शौहर के साथ थोड़ा ताउन करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो उसके साथ यहाँ पे बैठी इतनी जबान चला रही है तो घर में मैं बिल्कुल ताउन करती हूँ। बोलने की जरूरत है तो मैं बोल रही हूँ, इसमें जबान दराजी की तो कोई बात ही नहीं है। मैडम का मतलब ये है कि आपको भी ना मतलब विद इन बजट अपने पैर फैलाने चाहिए। देखें, हर आदमी की जो ख्वाहिशात होती हैं ना, हमारी भी लगा लो, वो हमारी आमदनी से बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अब सिस्टम ये है कि एक हर आदमी की आमदनी की एक लिमिट होती है, ठीक है? तो उस लिमिट के अंदर ही अपना बजट बनाना होता है। जज साहब, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं फयाज से यही कहती हूँ कि हम दाल रोटी भी खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चों को तो हर चीज चाहिए ना। बच्चे तो हर चीज मांगते हैं, बच्चों की खाना पीना हो या पहनना ओढ़ना हो। और मेरी तो खास तौर पर यही बात थी कि मुझे उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, इससे आगे मेरी कोई बात ही नहीं थी। बस पता नहीं क्या बात है जज साहब,
स्कूलों के कितने फयाज को अखराजात सिर्फ हैं। अपनी बेगम साहिबा की हर बेतहाशा बात फीसें, समझ में आती फिर है। साल के साल वो फंड्स लेते हैं, फिर कहते हैं जी नहीं स्टेशनरी जमा अब तो वो करवाएं। कहते हैं कई स्कूलों वाले कि कॉपी भी हमारी दुकान से खरीदो, बिल्कुल ऐसा ही है, शार्पनर भी वहां से लो, पेंसिल जी, भी वहां से लो, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो लंच भी घर से ना लेके यूनिफॉर्म, आए, हाँ, वहीं की कैंटीन से खरीद के हाँ, खाएं, और ठीक है ना? यूनिफॉर्म भी वो तो जो जैसा इस खातून जो को ये हमने बातें दुकान समझ में बताई नहीं है आती। उससे लो। जी बिल्कुल। लेकिन अभी कर रही है गवर्नमेंट ने, अच्छा खासा टाइट किया है जी सर। अभी छुट्टियों की फीसों का भी, और ये दुकान से वहां से लेने का जो सिलसिले हैं ना, ये इसके ऊपर काम हो रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और इनको जरा गर्म किया है थोड़ा। जी। तो बहरहाल इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी हम उन तक मैसेज पहुंचाते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं इस सब्जेक्ट को पूरा डील करता हूँ। दूसरा ये है कि अब मैं इसको कैसे कहूँ कि तुम अपनी पैसे ना होने की वजह से बच्चों की तालीम जो है खराब कर दो। ये एक अनएथिकल भी है, जुल्म भी है, और ऐसा फैसला सच्ची बात है मेरे से हो भी नहीं पाएगा। हाँ, तो बेगम साहब आपने क्या नाम बताया था अपना? शबाना। शबाना बेगम, मैंने आपकी बात पे गौर किया है और मैं उसी पे कर रहा था कि ये जो आपने बताया कि प्राइवेट स्कूलों के अखराजात जी सर। बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक सफ़ेद पोश आदमी जो अपने बच्चे, तो खैर गरीब लोग हैं, मैं सफ़ेद पोश लोगों की बात करता हूँ, कोई MBBS डॉक्टर है, कोई बी इंजीनियर है, कोई ये है, उनकी भी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं अच्छे स्कूल में पढ़ें। तो आप यकीन करें कि मतलब बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी ये फीसें अफोर्ड करना, और वो अपने पेट में पत्थर बांधते हैं और अपने उन बच्चों को जो है किस तरह से स्कूल भेजते हैं। ये वही जानते हैं जिसको एक मुहावरा कहते हैं ना कि जी कब्र का हाल मुर्दा जानता है। जी जी। तो बल्कि अब ये तो चूंकि आपके पास ड्राइवर है तो ये तो आपसे मदद भी मांग लेते हैं, जी जी। लेकिन जो MBBS डॉक्टर एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करता है वो तो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता, सफ़ेद पोश आदमी है। तो उनके लिए बड़े मुश्किल है। ऐसे टीचर हैं और लोग हैं, सादा सफ़ेद पोश लोग जिनको कहा जाता है, तो वाइट कॉलर पीपल। जी सर। तो ये अखराजात जो हैं तालीम के और प्राइवेट स्कूलों के, ये वाकई बहुत ज़्यादा है। आप कौन हैं? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम, मैं इनका भाई हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इनका आप इनके भाई हैं? जी, अच्छा मैं अच्छा इनका अच्छा भाई हूँ। अच्छा। ये सिर्फ इस बात पे हमारे यहाँ आई है कि ये चाहती हैं कि बच्चे स्कूल पढ़ें, और हम सिर्फ यही डिमांड है कि बच्चे स्कूल पढ़ें, लेकिन उनका दिमाग नहीं है, ये अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। नहीं और कर रहा है, हमारी दिमाग कर रहा है इस बात के नहीं दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा सा ख्वाहिशात का फर्क है। वो क्या कहते हैं जज साहब, ये लेकिन वाकई जज साहब, में ये दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इनको बेटा, अपनी बेगम बेटा, साहिबा की बात समझ आती है। मेरा बच्चा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन जज साहब, आपकी ख्वाहिश है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, हर आदमी की होती है। लेकिन जज साहब, मैंने प्राइवेट स्कूल की जो ख्वाहिश है वो मैंने पूरी की। मैंने उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया, बच्चे पढ़ रहे थे। मेरा भी मसला ये है कि मैं बच्चों को किसी के घर पे काम नहीं करवाना नहीं, वो तो खैर मैं एग्री कर रहा हूँ, नहीं करने देंगे। और ये बार बार इसी बात पर बच्चे नहीं, जा रहे थे, काम कर रहे थे, आइडिया ड्रॉप मार हो खा गया, के आ काम वाम रहे का थे, सवाल नहीं गालियां पैदा सुनकर होता। आ रहे थे। अभी जो हम अटके हुए हैं सिर्फ वो बजटिंग कर रहे हैं कि वो, खैर आपको मैंने अच्छा स्कूल भी बता दिया है सिटीजन वालों का, फाउंडेशन वालों का, लेकिन अब अगर आपका वहां हो जाता है तो आपका मसला ही हल हो जाता है। वो बिल्कुल बहुत बड़ा। बेहतर है, लेकिन मुझे और किसी चीज से, फयाज से, किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। मुझे सिर्फ यही मसला है कि मैं अपने बच्चों को काम नहीं करवाना चाहती किसी के यहाँ भी। फिर जज क्या हुआ? साहब 3 महीने से मैं इनको लेने के लिए जा रहा हूँ, ये नहीं आ रही, और क्यों भाई जो है ना जज बार जब बार मैं इसका वो अपनी कह रहे मर्जी हैं। से बैठी हूँ, मुझे किसी ने भी यहाँ नहीं बिठाया, ना मेरे भाई ने, ना मेरी वालदा ने। मैं सिर्फ इस शिकायत को, इस अगर ये गरीब- दूर कर देते हैं, इस गरीब पर तो तरस खाओ। अगर ये इस शिकायत को दूर कर दें, ये बच्चों आपने को तो- काम करवाने वाली सोच अपने दिमाग से निकाल दें, आपने तो इसको भी गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिल कर ये दिया। बच्चों को काम करवाने की सोच अपने इस वजह दिमाग से। से निकाल दें तो मैं घर आती हूँ, वरना मैं इनके साथ नहीं रह सकती। अगर मुझे बच्चों के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ा तो मैं वो उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन देखिए मुझे जज साहब, अपने आप बच्चों को ये सिर्फ कौन सा पढ़ाना फैसला लेना चाह रही हैं? जी बेटा। आप इनसे जरा पूछे तो सही, आप ये कौन सा फैसला लेना चाह रही हैं? मैं तो इनको घर लेके जाना चाह रहा हूँ। जज साहब,
نہیں گھر ہی جائے گی، کیوں نہیں جائے گی، لیکن بیٹا دیکھو وہ ایمیکیبلی اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ اب اس میں دو پوائنٹ آ گئے ہیں. دیکھیں ایک تو خیر پرائیویٹ سکول اور سرکاری سکول کا چکر ہے، نمبر 2 انگلش میڈیم پڑھائی اور اردو میڈیم پڑھائی کا چکر ہے. یہ ہمارے ملک میں ظلم ہے کہ ایک معیار تعلیم نہیں ہے اور ہم بچپن سے ایک طبقاتی نظام کو پیدا کر رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو انگلش تعلیم حاصل کر کے ہائر کیڈر میں چلے جاتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اردو میڈیم تعلیم کر کے کلرک بنتے ہیں. تو یہ وہاں باتیں تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے، ہماری اخراجات اتنے ہم نہیں کر سکتے. اسی بات پہ تو ہماری ضد ہوئی ہے. جیسے اگر یہ خاتون یہ چاہتی ہے کہ یہ فیاض میرے ہاں سے نوکری چھوڑ دے تو میں نکال دیتی ہوں اس کو، یہ لے جائے اپنے بچوں کو بھی لے جائے اور اس کو بھی لے جائے. مجھے میرے ہاں بہت نوکر چاکر ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس بندے کی نہ اس کے بچوں کی. اس کو ڈرائیور کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو آپ پہلے آ جاتی ڈرائیور کی شادی کے لیے وہ نہیں کرے نا. ہم نے انکار کیا تھا جج. آپ وہاں پہنچ گئی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اب آپ کو یہ بھی نہیں کرنا ہے. فیصلہ جتنا آسان ہے اس سے زیادہ مشکل بھی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ کافی مشکل ہے. دیکھنے میں آسان لگ رہا ہے لیکن فیصلہ بہت مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ میرے اپنے بھی خیالات وہی ہیں جو اس لڑکی کے ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، بجٹ، سوشل اسٹیٹس، انکم گروپ. اب اگر اس کی طرف نظر رکھتا ہوں تو میری اپنی سوچ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے جو میں وہ بھی نہیں کرنا چاہتا. اور درمیانی راستہ اس کیس میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ میں نے اس بچی کو جو مشورہ دیا ہے سٹیزن فاؤنڈیشن والے اسکول کا کہ اگر ان کا وہاں کام بن جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب میں اس کو کیسے کہوں کہ تم اپنی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم جو ہے خراب کر دو. یہ ایک ان ایتھیکل بھی ہے، ظلم بھی ہے، اور ایسا فیصلہ سچی بات ہے میرے سے ہو بھی نہیں پائے گا. خواجہ صاحب میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا ہے کہ میں جب سے جاب کرنے لگی ہوں میں بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن کروا چکی ہوں. بچوں کی پڑھائی اچھی چل رہی، اور اگر میں ان کے ساتھ نہیں بھی رہ رہی، میں 3 مہینے سے اپنی والدہ کے گھر پر ہوں تو میں اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوں. اور اگر یہ میرے ساتھ نہ بھی ہوں تو میں ان کی کفالت کر سکتی ہوں، میں انہیں پڑھا سکتی ہوں، میں خود مختار ہوں، میں ان کے تمام خرچے اخراجات پورے کر سکتی ہوں. میرا مین مسئلہ یہی ہے کہ بچوں کو کام کے لیے نہ بھیجیں. فیصلے کے اندر نہ بولیں. چلیں آپ نے اچھا ہوا تھوڑا سا مجھے گائیڈ کر دیا ہے، بلکہ اچھا ہوا اسسٹ کیا، گائیڈ بھی کیا اسسٹ بھی کیا، دونوں باتیں کر دی ہیں، میرا کام تھوڑا آسان کر دیا ہے. تو بس پھر ٹھیک ہے، میں پھر اس کو یوں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ اب اس چھوٹے سے ایشو سے آپ اپنی فیملی لائف خراب نہ کریں، آپ خود بھی شوہر کے بغیر نہ رہیں، بچوں کو بھی اپنے باپ سے جدا نہ کریں. اور اس کو تو میں ٹائٹ کر دیتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فیاض. بیگم صاحبہ آپ بھی سن لیں. جی دیکھیں یہ بچے نوکری ووکری نہیں کریں گے، یہ اپنے دماغ سے آئیڈیا نکال دیں. آپ اگر ویسے کوئی فیاض کی مدد کرنا چاہتی ہیں آپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. کوئی ایک آدھ بچے کی اگر فیس افورڈ کر سکتی ہیں وہ کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور بلکہ میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو باؤنڈ ہی کر دوں کہ ایک بچے کی فیس آپ دے دیں. جی جج صاحب جیسا آپ حکم کریں. میں کیا ہی دیتا ہوں، جیسا آپ حکم کریں سر. آپ کی اجازت ہونی چاہیے. جی ضرور. چلو بیٹا ایک بچی کی فیس بیگم صاحبہ سے میں نے دلا دی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک بچے کی فیس آپ جو نوکری کریں گی اپنی تنخواہ سے کریں، اور آپ بس آپ اپنے شوہر کے گھر میں آ جائیں اور خوشی سے رہیں. کوئی بچہ نہ اس مکینک کے پاس جائے گا نہ ادھر جائے گا. جس انگلش اسکول میں پڑھانا چاہ رہی ہو پڑھاؤ. ایک فیس بیگم صاحبہ اور ایک فیس آپ. لیکن ٹھیک ہے جج صاحب ایک یہ معاملہ بھی ہے ان کا کہ یہ آئے دن جو ہے نا ان کا کام صرف ڈرائیونگ کا ہے. ہاں تو ڈرائیونگ کے علاوہ وہ کبھی کہیں گی میری موٹر خراب ہے، میرا یہ ہو گیا، وہ 11 بجے تک ان کو چھٹی نہیں دیتی. دیٹ از ناٹ یور پرابلم. وہ میاں آپ کے میاں کا پرابلم ہے. اب آپ کا دیکھیں اسکول کا معاملہ حل کر دیا، اب جو پیسے دیتا ہے وہ کام بھی لیتا ہے. تو ایسے فری تو کچھ نہیں ہوتا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ. تو آپ کا میاں سے وہ کتنا کام لے رہی ہیں اور کس طرح کا لے رہی ہیں وہ آپ کا میاں جانے اور وہ جانے. آپ کو پیسے ملنے چاہیے،
बच्चे की फीस मिलनी चाहिए, आप यू शुड बी हैप्पी। लेकिन जज साहब, ये अपनी बेगम साहिबा की वजह से ही तो मुझसे बहस करते हैं। वो जो कहती हैं, जो समझाती हैं, वो उनकी बात समझते हैं, लेकिन मैं उनकी बीवी अब हूं, जो मेरी मैं कोई समझा बात रहा नहीं हूँ, समझती। अब आप जो बस जो मैंने समझा दिया, अब आप उस पर अमल करें। अब आप मियाँ को डुगडुगी पे बस यही मेन वजह है इनके, यही मेन वजह है इनकी लड़ाई तकरार की वजह से तो आप ये देख मसला चल रहा है। कि आप चले बस, मशवरे के बावजूद, फैसले के बावजूद उनकी समझ में नहीं, अब समझ में आ गया। तुम्हारा है देखिए बेटा, मैंने फैसला कर दिया है, अब आप अपने शौहर को ज्वाइन करें और आपके बच्चे की फीस का मसला हल कर दिया है, ठीक है। एक बच्चे की फीस वहां से आएगी, आप अपनी नौकरी जारी रखें। बाकी आपके मियाँ को वो कितना रगड़ते हैं, वो दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। वो अगर खुशी से काम कर रहा है तो करे, और करने दें, आपको क्या है, ठीक है ना। चलें, अदालत बर्खास्त। 2 करोड़ लेने के बाद तो ये ऐसे बदल गए जज साहब। अच्छा, हाँ, नजर ही ना आए, दूरबीन में भी ढूंढूं तो ये नजर नहीं आते थे। लोन लेने वाले ये थे, गारंटर आप थे जी। उलझा के रख दिया मेरे बच्चों को। जिस दिन मैंने दिया था इस तरह था, जिस दिन मैंने दी इस तरह की। जज साहब, पैसा आ गया पर इनकी जो है पुरानी आदतें खत्म नहीं हुई। असल मसला ये है। पसीना लगाया, मैंने मेहनत करी है, इस वजह से खड़ा किया मैंने। वो तो दिख रहा है खून पसीना। मेरे और 2 भाई हैं जो मेरे साथ रहते थे उस टाइम। मेरे दोनों भाई यूएस में और एक दुबई में। कि भाई की 15,000 सैलरी थी, 15,000 में कौन यूएस और दुबई जाता है? 15,000 में तो मनोले का टिकट नहीं आता।